السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج ہم آپ حضرات کے لیے ایک نیا سبق لے کر کے آئے ہیں، اور اس سبق کا نام ہے بہترین خاوند کون ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کو مثال بنا کر پیش کیا۔ کسی بندے کی اچھائی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں سے نہ پوچھو، کاروبار میں نہ دیکھو، پوچھنا ہو تو اس کی بیوی سے ذرا پوچھے کہ یہ کیسا انسان ہے۔ اگر بیوی کہے کہ اس کی معاشرت اچھی ہے تو وہ اچھا انسان ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہا، میرا خاوند بات بات پر غصہ کرتا ہے، حتیٰ کہ مارتا بھی ہے۔ یہ بات دونوں کان کھول کر سننے والی ہے، باقی باتیں تو چلو ایک کان سے سن لینا، مگر مردوں سے گزارش ہے کہ بات ذرا کان کھول کر سنیں۔ بیوی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر جھڑکتا ہے، حتیٰ کہ مجھے مارتا بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا چہرہ سیاہ ہو، تم اپنی بیوی کو باندی کی طرح مارتے ہو، پھر اس کے ساتھ تم بوس و کنار کرتے ہو، کیا تمہیں اس بات پر حیا نہیں آتی؟ یعنی ایک وقت میں تم اسے اتنا قریب کر رہے ہو اور دوسرے وقت میں تم اسے باندی کی طرح مار رہے ہو۔ یہ الفاظ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بیوی گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ شریک حیات ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھے اور سمجھانے سے بھی نہ سمجھے تو اب شریعت نے حدود مارنے کی اجازت دی ہے، یعنی جو شریعت نے کچھ حد تک مارنے کی اجازت دی ہے تاکہ اسے نصیحت مل سکے۔ مثال مشہور ہے کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ دو باتیں بڑی عام ہیں، ایک یہ ہے کہ عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ مرد کے ہاتھ قابو میں نہیں رہتے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔